الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے بہت ہی خوبصورت نشریات رحمت رمضان اور اس کا پیارا سیگمنٹ قرآن کی دنیا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالمی شخصیت اور عالمی مبلغ اسلام، بہت ہی محبت والی شخصیت اور بہت علمی شخصیت، حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں؟ مزاج بخیر آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ مفتی صاحب، کل ہم نے کلام کیا تھا کہ قرآن سے عقائد اہل سنت کا بیان، تو میں چاہ رہا تھا کہ آج بھی ہم اسی کو اگر کنٹینیو کر لیں، کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ارشاد۔ سبحان اللہ، کیونکہ بہت ساری باتیں، سوالات ایسے ہیں کہ جو عوام کے ذہنوں میں رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بھائی جب مفتی صاحب نے یہ موضوع چھیڑ ہی دیا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ بھی قرآنی عقیدہ ہے جو الحمدللہ اہل سنت والے جس انداز سے الحمدللہ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ناظرین کرام انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے ان باتوں کو بغور سنا تو آپ اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ اپنا عقیدہ تو درست ہو ہی جائے گا، اپنا عقیدہ تو مستحکم ہو ہی جائے گا، مگر دوسروں کو بھی انشاءاللہ آپ ان باتوں پر قائل کرنے والے ہو جائیں گے ان کلپس کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اہل سنت والے احباب ہیں، یعنی ہم لوگ جو ہیں تبرکات سے بھی استفادہ کرتے ہیں اور اولیاء کرام سے استعانت بھی طلب کرتے ہیں، تو کیا یہ عقیدہ بھی قرآن میں موجود ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ بالکل، جب اہل سنت و جماعت کے ذمہ دار کرتے ہیں تو پھر قرآنی عقیدہ ہی ہے۔ واہ واہ واہ۔ تبرکات سے استفادہ کی بات آپ نے کی ہے، جی، تو قرآن پاک میں موجود ہے آلریڈی تبرکات سے استفادہ کیسے ہوا ہے۔ یہ تو بات ہوئی کہ ہم تو امتی ہیں، دو نبیوں کا ذکر ہے سورہ یوسف میں۔ ارے واہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام باپ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں۔ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہو اگر، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا حسد کی وجہ سے، پھر ایک قافلے کے ساتھ آپ مصر چلے آئے، اور مصر میں آنے کے بعد عزیز مصر کے گھر رہے، پھر وہاں سے پھر جیل گئے، جیل سے 14 سال کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وزارت عظمیٰ پر ڈائریکٹ فائز فرمایا۔ اب یہ معاملات ہو جانے کے بعد اس میں سالوں بیت گئے، قحط سالی آئی مصر میں اور پورے علاقوں میں، تو بادشاہ جو غلہ تقسیم کر رہا تھا، کہ یہ پورا تفصیل سے جانا پڑے گا ہمیں، لیکن میں مختصراً آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے تھے جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ غلہ لینے آئے، اور اس کے بعد پھر ان کے ایک بھائی کو اس جرم میں پکڑ لیا گیا کہ سونے کی کھٹوری ان کے غلے میں آئی تھی، جبکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی رکھا تھا۔ وہ پہچان رہے تھے ان بھائیوں کو، لیکن یہ حضرت یوسف کو نہیں پہچان رہے تھے۔ اب مسئلہ کیا ہے جو مجھے بتانا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ جاؤ اپنے باپ کو لے کر کے آؤ، تو میں تمہارے اس چھوٹے والے بھائی کو چھوڑتا ہوں۔ یہ بنیامین تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بے انتہا محبت کرتے تھے، بہت چاہتے تھے۔ اب بھائیوں کو یہ ڈر تھا کہ پہلے میں ایک مرتبہ تو ہم یوسف کو کھوئے اور باپ سے ناراضگی بھی مول لی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد ان کے غم میں اتنا روئے تھے کہ آپ کی بینائی چلی گئی، اللہ اکبر، آنکھیں چلی گئی تھی۔ یہ پورا میں قرآن پاک کے ذریعے سے آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ تو اب ان بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے جب کہا کہ اپنے باپ کو لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو معذور ہیں، عمر ہو گئی ہے، آنکھیں نہیں ہیں۔ تب کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ اس طرح سے لاؤ، اس طرح سے لاؤ، کچھ نہیں، بلکہ اپنا جبہ اتار کر کے دیا کہ یہ لے جاؤ اور جا کر کے اپنے باپ کے چہرے پر یہ جبہ ڈال دینا۔ یہ 10 بھائیوں نے، یہ قرآن میں موجود ہے، 13ویں پارے میں موجود ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب یہ لوگ یہاں سے جبہ لے کر کے نکلتے ہیں۔ اب یہاں پر مجھے وہ بھی بتانی پڑے گی نبی کی طاقت بھی کیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ہاں، کہ سورہ یوسف میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيعَ يُوسُف۔ ابھی وہ
بھائی جو ہے درمیان راستے میں تھے یا گھر پہنچنے والے تھے، یعقوب علیہ السلام گھر میں بے چین ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، اس جبے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اچھا آ گئے، جب گھر پہنچ گئے تو اب قرآن کو سنیے، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب یہ لوگ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جبہ القاہ علی وجہہ، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر انہوں نے ڈالا تو ہوا کیا؟ آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرتد بصیرا، قرآن کہہ رہا ہے بینائی واپس آ گئی۔ تو اب مجھے بتائیے کس کا جبہ ہے؟ یوسف علیہ السلام جی، کا جبہ، یوسف علیہ السلام کا، اور جن کے چہرے پر ڈالا گیا وہ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام، باپ ہیں، نبی ہیں۔ نبی ہیں، ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کو فائدہ دے سکتا ہے، کیا کہنے، تو پھر نبی کے تبرکات امتی کو کیوں نہیں فائدہ دے کیا سکتے؟ بات ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ تبرکات سے استفادہ تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ، یہ عقیدہ جو ہے قرآنی عقیدہ ہے اور اہل سنت و جماعت کا ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ریلیٹڈ چیز ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں سے متعلق چیز ہو، ہم اس سے اس تبرک سے استفادہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اولیاء اللہ سے جو استعانت کی جاتی ہے، مدد طلب کی جاتی ہے، تو اس کا بھی ثبوت قرآن میں موجود ہے؟ دیکھیں، اگر اس سے مراد آپ یہ کہتے ہیں مدد کے متعلق، یہاں گمراہ کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی یعنی باطل جماعتوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے، اہل سنت